ایک مشہور شخصیت ہیں رعایت خان، جی اجداد میں ان کے علی بھی ہیں اسی شجرے میں، اور سپہ سالار ہیں وہ شاہجہاں کے دور میں۔ کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ تلوار اٹھائی ہو اور مقابل تلوار کے نیچے سے نکل گیا ہو۔ ایک بار ایسا ہوا، یہ 12 کے شجرے میں واقعہ لکھا ہے۔ غصہ آ گیا، سیدھے ماں کے پاس آئے، کہا آپ بتائیے ایسا کیوں ہوا؟ آپ بتائیے ایسا کیوں ہوا؟ ماں نے کہا بیٹا ہمیشہ دودھ میں نے پلایا تمہیں، دودھ تمہیں میں نے پلایا، ہاں دایا تو تھی لیکن وہ تمہیں کھلاتی بھی، میں نے منع کیا ہوا تھا محل میں کہ کوئی میرے بیٹے کو دودھ نہ پلائے، کتنا ہی بھوکا کیوں نہ ہو میرا بیٹا، کوئی نہ دودھ پلائے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ میں کسی کام میں مصروف تھی، کیا کہنے، اور تم نے رونا شروع کر دیا، دایا گھبرا گئی، فوراً اس نے تمہارے منہ میں دودھ کیا غذا پیش کر دی۔ وہی لمحہ تھا کہ میں آ گئی اور میں نے دیکھ لیا، میں نے دایا سے تمہیں چھین لیا، اور چھیننے کے بعد تمہاری دونوں ٹانگیں پکڑ کے میں نے الٹا کر دیا کہ جتنا منہ میں دودھ گیا سب گر جائے، اور پیٹ کو تھپ تھپایا تاکہ سارا دودھ تم اگل دو، شاید اس میں کا ایک قطرہ تمہارے جسم میں رہ جائے۔ اتنی سی بات ہے جو آج تمہاری تلوار نے تمہیں دھوکہ دیا، تلوار نے نہیں ہاتھ نے دھوکہ دیا۔ بیٹا مطمئن ہو گیا، تو ایک قطرے کا ایک جزو جسم میں داخل ہو جائے، نہ کہ پورے پورے ڈبے بچے میں منتقل ہو جائیں، تو جو پاکستان میں ہو رہا ہے ڈبوں والا کام ہو رہا ہے۔ غیب میں ہے نبوت، نبوت ملے گی، تو اس کے معنی ملے گی، وعدے پر بھی نبی کو رہنا ہے کہ ملے گی، تیاری پہلے سے ہو۔ اس تیاری کی پہلی منزل تھی کہ دودھ کسی کا نہیں پینا، تو جب موسیٰ جیسے نبی کو، تو اب یہ پوچھنا پڑے گا قرآن سے کہ شعوری طور پر موسیٰ افضل ہیں یا ہمارا نبی ختمی مرتبہ افضل؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ موسیٰ مصر کی عورتوں کا دودھ نہ پئیں، ماما ہے، اور سرکار کو امت حلیمہ کا دودھ پلا دے، اور صرف شک کی بنا پر حلیمہ کے فضائل بیان ہو جائیں کہ دودھ پیا، یعنی دودھ پیا حلیمہ کا، اس لیے اتنی فضیلت ہو گئی حلیمہ کی کہ نعتوں کا حصہ بن گئی، تاریخ کا حصہ بن گئی۔ لیکن یہ بھول گیا مورخ کہ رضا کے دن کتنے ہوتے ہیں، بچہ 2.5 سال دودھ پیتا ہے یا 2.25 سال پیتا ہے، ضدی بچہ ہوگا تو 2.5 پی جائے گا، 4 مہینے اور اوپر اور موٹا تازہ ہو جائے گا۔ لیکن عام طور سے ماں 2 سال اور 4 مہینے پر دودھ چھڑا دیتی ہے، لیکن سرکار تو 2.25 سال کے ہو چکے تھے جب حلیمہ لے کے چلی، اور آمنہ موجود ہیں، آمنہ موجود ہیں،
اور بڑے خاندانوں کی بات ہے نا بھائی، 7 تو پھوپھیاں ہیں سرکار کی اور 11 چچیاں ہیں. کیا کہنے، 11 چچیاں اور 7 پھوپھیاں ہیں، اور اس میں سے کئی پھوپھیاں اور کئی چچیاں ایسی ہیں جن کے بچے ختمی مرتبت کے ہم سے نے. کیا کہنے، مثلاً جناب حمزہ اور سرکار ہم عمر ہیں، چچا بھتیجے. مثلاً ابو طالب کا بڑا بیٹا طالب اور سرکار ایک ہی سال میں پیدا ہوئے، تو فاطمہ بنت اسد بھی دودھ پلا سکتی ہیں، کیا کہنے، اور حمزہ کی ماں یعنی دادی بھی دودھ پلا سکتی ہے، اور کوئی بھی پھوپھی دودھ پلا سکتی ہے. لیکن قدرت نے چاہا کہ آمنہ کا دودھ پئیں، اس لیے کہ نام ہے آمنہ، آمنہ کے معنی ہے امن، کیا کہنے، اور امن کا پیغامبر بننا ہے. کیا کہنے، تو اگر موسیٰ اپنی ماں کا دودھ پیتے ہیں تو سرکار اپنی ماں کا دودھ پیئیں گے. اس میں حلیمہ کہاں سے آ گئیں؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ حلیمہ کا فخر یہ ہے کہ لے گئیں گاؤں دیہات، لے گئیں اپنے گھر میں رکھا. بہت بڑا فخر ہے کہ بھئی اس کچے مکان میں سرکار جا کے حلیمہ کے ساتھ رہے. اور حلیمہ جب آئیں تو دعا مانگ رہی تھی کہ اس بار مکے کا سفر میرا کامیاب رہے، کوئی تو بچہ مجھے مل جائے. اس لیے کہ رئیس لوگ ساتھ میں سامان کرتے تھے، برسوں کا سامان دے دیتے تھے، اور ساتھ میں باغات بھی لکھ دیتے تھے، زمینیں بھی لکھ دیتے تھے، جانور بھی دے دیتے تھے. تو یہ دائیوں کا ایک گزارا ہوتا تھا، ان کا وظیفہ تھا. تو دعا مانگتی آئی تھیں کہ شاید عبد المطلب جیسے سردار کے گھر سے ایک بچہ مل جائے. انہیں کیا پتا تھا کہ سردار انبیاء مل جائے گا، اور کیا خوش قسمت تھیں کہ لے کے گئیں. لیکن جیسے اور بہت سے راز لوگوں کو نہیں معلوم، مورخین کو اور امت کو یہ راز بھی نہیں پتا کہ سرکار وہاں جا کیوں رہے. بھائی غیب میں رکھا گیا ہے، اس لیے کہ توریت اور انجیل بتا رہے ہیں کہ آخری نبی کو قتل کرنے کی سازشیں کی جائیں گی. تو عبد المطلب نے مکے سے ہٹا دیا اور ایک گاؤں میں بھجوا دیا. گویا نبوت، گویا حجت پردے میں چلی گئی، اور 40 سال پردے میں رہنا ہے. اور حلیمہ کے یہاں جوانی کی آمد ہوگی تو واپس آئیں گے، 18-19 برس کے ہو جائیں گے، گاؤں کی فضا سے آ جائیں گے شہر میں. لیکن راز تو راز ہی رہتا ہے بھائی، کھل جائے تو کیسے پتا چلے. راز تو اس دن پتا چلا کہ جب حجاج بن یوسف کے دربار میں ایک عورت کو پیش کیا گیا جس کی 90 برس کی عمر تھی، اور اس سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تو علی کا نام مت لیا کر باہر سڑک پر، اس لیے کہ جرم ہے. اور وہ کہہ رہی ہے کہ ہم کو کون روک سکتا ہے. اور رہ گیا یہ بوڑھا سر، تو ایسے بہت سے سر علی کی شان میں کٹ جائیں. بوڑھی ہوں، مر جاؤں، علی پر سے قربان ہو جاؤں، نام لینا نہیں چھوڑوں گی، مدد کے لیے پکارتی رہوں گی. نہیں تو اس نے کہا بھائی جرم یہ نہیں ہے کہ تم پکار رہی ہو، تمہارا جرم یہ ہے کہ تم نے علی کو بہت سے لوگوں پہ فضیلت دی ہے. کہ میں ان کے نام سننا چاہتی ہوں جن کے لیے تو کہہ رہے کہ میں علی کو فضیلت دیتی ہوں. کہ یہ نام ہے. کہ تیرا دماغ صحیح ہے؟ میں چھوٹے موٹے لوگوں پہ علی کو فضیلت، ارے میں تو علی کو فضیلت دیتی ہوں آدم پر، نوح پر، ابراہیم پر، موسیٰ پر، داؤد پر، سلیمان پر، یحییٰ پر، زکریا پر، عیسیٰ پر، سب سے افضل ہیں علی. 1,24,000 انبیاء سے. کہ یہ دعوت تو تیرا اور بڑا ہو گیا. کہ یہی تو میرا دعوت ہے، شروع سے یہی دعویٰ ہے.
کہ میں انبیاء سے افضل علی کو سمجھتا ہوں. واہ کہ تو تیرے پاس دلیل بھی ہے؟ کہ دلیل میرے پاس سب قرآن سے ہیں دلیلیں، کیا اور ہر دعوے پر 10 دلیلیں ہیں. کیا کہنے اور پھر اس نے آیتیں پڑھنا شروع کر دی اور وہ پوچھتا گیا، چونکہ حافظ قرآن تھا نا حجاج، حافظ قرآن تھا بھائی، پورا قرآن اسے یاد تھا. کیا تو کوئی تو مقابل آیا واہ جو قرآن پڑھ کے سنا رہا تھا. واہ آدم سے افضل ہیں، نوح سے افضل ہیں. اور ہر فضیلت پر، ہر دلیل پہ حجاج سر ہلا کے کہتا تھا اب آگے بتاؤ ابراہیم سے کیسے افضل ہے. کیا؟ اس کے معنی قبول کرتا جا رہا تھا، دلیلوں کو قبول کرتا جا رہا تھا. پھر پوچھا تو ہے کون؟ کہا میں حلیمہ کی بیٹی ہوں. اب پتہ چلا ختمی مرتبہ اس دیہات میں ولایت علی پہنچانے گئے. کئی ہزار غدیر ہیں جو ختمی مرتبہ نے غیب میں بنائے ہیں. تو ظاہری غدیر تھا جو 2.5 لاکھ نے دیکھا، وہ غدیر جو لوگ دیکھ نہ پائے، وہ کبھی بدر میں بنا کبھی احد میں بنا. ارے احد میں جب بھاگ گئے تو احد کا غدیر دیکھتے کیسے؟ وہ تو سونے کی کرسی پہ جبریل آئے تھے ذوالفقار لے کے ولایت علی سنانے، لا فتح الا علی لا تحت. وہ تو خندق میں غدیر بنا اور خیبر میں غدیر بنا اور حنین میں غدیر بنا اور تبوک میں غدیر بنا. تبوک میں تو امید ہی نہیں تھی بننے کی، اس لیے کہ علی گئے نہیں، لیکن علی نے تعاقب کیا اور ختمی مرتبہ نے سواری روکی اور کہا تم کیوں آ گئے؟ کہا مدینے والے کہہ رہے ہیں ناراض ہیں، لے کے نہیں جا رہے ہیں اس لڑائی میں. کہ وہ احمق ہیں، جاہل ہیں، منافق ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں. ارے علی ہماری تمہاری نسبت تو ایسے ہے جیسے موسیٰ اور ہارون. میں امت کا موسیٰ ہوں، تم امت کے ہارون. ہاں یہ ہے کہ میرے بعد نبوت نہیں ہے، ہارون تو نبی تھے. ایسی مثال دی، علی واپس ہو گئے. کیسا بنا غدیر؟ سرکار موسیٰ ہیں اور علی ہارون ہیں. ہارون کے بھی 2 بیٹے شبر و شبیر ہیں، علی کے بھی 2 بیٹے شبر و شبیر ہیں. ہارون بھی نائب موسیٰ ہیں، علی بھی نائب موسیٰ ہیں. موسیٰ کے بھی ایک ہی بیٹی تھی، سرکار کے بھی ایک ہی بیٹی ہے. موسیٰ نے بھی کسی عورت کا دودھ نہیں پیا، سرکار نے